السلام علیکم دوست احباب، میں ہوں زرناب حسن اور آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ایک نئی ویڈیو۔ گزشتہ دو ویڈیوز میں ہم نے اردو سبجیکٹ کے حوالے سے غزل کا پرچہ جو ایم اے کے سلیبس سرگودا یونیورسٹی میں شامل ہے، اس میں جو اس کے مختصر سوالات آتے ہیں 20 نمبر معروضی میں، اس کے 2 پارٹ بنائے تھے۔ یہاں سے آج تیسرا پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ایم سی کیوز پاسٹ پیپر میں سے کہ کون کون سے آپ کے شارٹ کویسچن بنے ہیں۔ ایم سی کیوز نہیں آتے، شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچنز کے حوالے سے جو پاسٹ پیپر میں شارٹ کویسچنز آ چکی ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں 2011 سے 2017 تک۔ غزل کی تعریف کریں۔ غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس کے حسن و عشق کا دم بھرتا ہے۔ مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جبکہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کے ارکان کے نام لکھیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ سب سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، آتا رہتا ہے بار بار۔ مطلع اور مقطع کا سوال بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حرف تشبیہ، اس کے 5 ارکان ہیں۔ میر تقی میر کے معاصر یا ہم عصر 4 شعراء کے نام لکھیں۔ آتش، ناسخ، مصحفی، جرت، سودا۔ اس کے علاوہ میر حسن بھی ان کے معاصر شعراء میں شامل ہیں۔ قید حیات و بند، غم سے متعلق غالب کا شعر لکھیں۔ قید حیات و بند، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ شعر ان کا جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آتش کے معاصر 4 شعراء کے نام لکھیں۔ امام بخش ناسخ، مرزا غالب، ابراہیم ذوق، شاہ نصیر، شاہ حاتم۔ میر کے رجائی لہجے کا حامل شعر لکھیں۔ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں آ کر جہاں نظر میری۔ غالب کے دیوان کی پہلی غزل کا پہلا شعر لکھیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا۔ آتش کا ضرب المثل بننے والا کوئی شعر لکھیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ ردیف اور قافیے میں فرق بتائیے۔ ردیف سے مراد وہ الفاظ ہیں جو قافیہ کے بعد شعر کے آخر میں بار بار آتے ہیں، جبکہ قافیہ سے مراد وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ شہر آشوب کی تعریف کریں۔ شہر آشوب سے مراد وہ نظم ہے جس میں کسی شہر یا ملک کی بربادی یا تباہی یا بربادی کا ذکر کیا جائے۔ قول محال کسے کہتے ہیں؟ قول محال یعنی پیراڈاکس، کسی بات کو اس کے اصل مدعا کے سامنے رکھ کر اسے طنزی اور مزاحیہ زاویوں سے بیان کرنا۔ مدعا کو سامنے رکھ کر کسی بات کو اس کے اصل مدعا کو سامنے رکھ کر اس کے طنزی اور مزاحیہ زاویوں سے بیان کرنا قول محال کہلاتا ہے۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ شعر کا مفہوم لکھیں۔ مرزا غالب اپنے اس شعر میں دنیا کی طاقتور چیزوں کو بے وقت اور ہیچ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحرا میرے سامنے ایسا ہی ہے جیسے گرد و غبار میں چھپ جانے والی ریت ہو، اور یہ دریا جو اپنی جبیں میرے سامنے خاک پہ گھس رہا ہے وہ یعنی میری انسان کی عظمت کے سامنے بالکل بے وقت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی سے متعلق میر کا کوئی ایک شعر لکھیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ 2012 کے پرچے میں جو آئے ہیں سوالات: مرثیہ کی اجزائے ترکیبی، چہرہ سراپا، رخصت آمد،
ٹھیک ہے، رجز بین شہادت، شہادت بین دعا. یہاں جنگ ہے ایک، یہ جو چھٹا عنصر ہے قصیدے کا اجزاء ترکیبی میں سے. جنگ، چہرہ سراپا، رخصت آمد، رجز جنگ، شہادت بین دعا. شعر مکمل کریں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. دکن میں مثنوی کے نمائندہ کوئی سے دو شعراء کا نام لکھیں. ان کے نام، شعراء کے نام: سلطان قلی قطب شاہ، مولا وجہی، یہ دو شعراء کے نام ہیں، دکن میں مثنوی نگار شعراء ہیں. دبستان دہلی کی کوئی سی دو نمایاں خصوصیات لکھیں: داخلیت، اختصار، متانت و وقار، سلاست و روانی، سادگی. قافیہ اور ردیف میں کیا فرق ہے؟ قافیہ سے مراد وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، جبکہ ردیف سے مراد وہ الفاظ ہیں جو قافیہ کے بعد شعر کے آخری حصے میں بار بار آتے ہیں. یہ وہی سوال ہیں، بار بار دہرائے جا رہے ہیں. آتش کی دو شعری خصوصیات لکھیں: قلندرانہ مزاج، تشبیہات و استعارات، آتش بیانی، عشقیہ مضامین. اردو کلاسیکی غزل کی تنقید پر کوئی سی دو کتابوں کے نام لکھیں، نیز مصنفین کے نام بھی لکھیں. یہ مجوزہ کتب میں سے سوال آیا ہوا ہے. اردو غزل ڈاکٹر یوسف حسین خان کی کتاب ہے، اور اردو غزل کے نمائندہ کلاسیکی غزل کو ڈاکٹر عامل سہیل نے یہ کتاب مرتب کی ہے، یعنی ترتیب دیا ہے اس کتاب کو. 2013 کے پرچہ میں جو مختصر سوالات آئے ہوئے ہیں: قصیدے کے اجزاء کے نام لکھیں، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا. میر تقی میر کے معاصر یا ہم عصر شعراء، یہ پھر وہی سوال دہرایا گیا ہے: آتش، ناسخ، مصحفی، جرت، سودا. آتش کی دو شعری خصوصیات، یہ پھر وہی سوال دہرایا گیا ہے: داخلیت اور خارجیت میں کیا فرق ہے؟ داخلیت میں شاعر یا ادیب اپنی ذاتی اور اندرونی کیفیات اور واردات جو اس کے دل پر گزرتی ہیں بیان کرتا ہے، جبکہ خارجیت میں باہر کی دنیا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے اور اس کے شاعر کا نام لکھیے. اردو کی پہلی مثنوی پدم راؤ ہے اور اس کے شاعر کا نام فخر الدین نظامی ہے. یہ مثنوی 1434-35 میں لکھی گئی. مہر نیم روز کس کی کتاب ہے، کس کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع تاریخ ہے. یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی ہے. ولی سے اقبال تک کس کی تصنیف ہے؟ یہ بار بار وہی دہرایا جا رہا ہے. ولی سے اقبال تک یہ مجوزہ کتب میں سے آیا ہوا ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے. 2014 کے سوالات جو ہیں مختصر: دستمبو کس کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دستمبو مرزا غالب کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع جنگ آزادی ہے. مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 کے حالات اس میں درج ہیں. ولی کا دبستان شاعری، دلی کا دبستان شاعری اور لکھنؤ کا دبستان شاعری کے مصنفین کے نام تحریر کریں. دلی کا دبستان شاعری ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کی کتاب ہے، یہ مجوزہ کتب میں سے یہ سوال آیا ہوا ہے. اور لکھنؤ کا دبستان شاعری جو ہے وہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی کتاب ہے. ولی کی غزل کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کریں: قلبی واردات کا بیان، حسن و عشق کا بیان، کلام میں سادگی، تشبیہات و استعارات کا استعمال. میر کی کوئی سی دو مثنویوں کے نام لکھیں: شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق. میر اور غالب کی تاریخ پیدائش تحریر کیجیے. میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے، مرزا غالب 27 دسمبر 1797 میں. غزل اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ قصیدہ بالعموم لمبا اور غزل بالعموم چھوٹی ہوتی ہے. اسی طرح قصیدے کا انداز بیان مقابلتاً وزنی اور پرشوق ہوتا ہے، جبکہ غزل کی زبان نسبتاً نازک اور نرم و لطیف ہوتی ہے. داغ دہلوی کی کوئی سی دو تصانیف کے نام لکھیں: گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ. یہ اولڈ کورس 2015 کا پرچہ ہے. غزل کی صورت گری میں کون سے عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ حیات کے حوالے سے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف وغیرہ. موضوع کے حوالے سے خیالات کا تنوع، روانی، ترنم،
اعجاز و اختصار اور آفاقیت غزل کی صورت گری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قصیدے کے اجزاء یہ پھر وہی دہرایا گیا ہے۔ ولی نے شمالی ہند کو کس حوالے سے متاثر کیا؟ ولی نے شمالی ہند کو غزل گوئی کے حوالے سے متاثر کیا۔ سبد چیں کس شاعر کی تصنیف ہے اور اس میں کون سی اصناف شامل ہیں؟ سبد چیں مرزا غالب کی تصنیف ہے۔ یہ غالب کے فارسی اشعار کا مجموعہ ہے۔ غالب کے تصور حسن سے کیا مراد ہے؟ غالب جس حسن کا پرستار ہے وہ محبوب بے وفا، بے مہر، جفاکار، خود آرا، خود بیں اور بے پرواہ ہے۔ ہر وقت ماتھے پر بل چڑھائے رہتا ہے، آئینہ دیکھ کر اس سے الجھتا ہے، نازک بیان ہے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری اور دلی کا دبستان شاعری کے مصنفین کے نام۔ یہ پھر وہی سوال دہرایا گیا ہے۔ ایہام گوئی کے خلاف پیش شاعر کا نام لکھیں۔ مرزا مظہر جان جانا ایہام گوئی کے خلاف شعراء میں پیش تھے۔ نیو کورس 2015 کا یہاں سے سوالات جو بنائے گئے ہیں۔ مصحفی کب پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مصحفی 1750 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام ولی محمد تھا۔ خواجہ حیدر علی آتش کے کوئی سے 2 شاگردوں کے نام لکھیں۔ دیا شنکر نسیم، نواب مرزا شوق، محمد یار خان رند، صبا۔ یہ 4 شاگردوں کے نام بتائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی 2 لکھ لینے ہیں آپ نے۔ ڈاغ دہلوی کن نوابوں کے دربار سے وابستہ رہے؟ کوئی سے 2 کے نام لکھیں۔ نواب قلب علی خان، میر محبوب علی خان۔ میر تقی میر کی خود نوشت اور تذکرے کا نام لکھے۔ میر تقی میر کی خود نوشت ذکر میر کے نام سے شائع ہوئی اور تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء کے نام سے شائع ہوا۔ حسرت موہانی کی کوئی سی 2 تنقیدی کتابوں کے نام لکھے۔ نکات سخن، شرح دیوان غالب۔ جون ایلیا کی کوئی سی 2 شعری خصوصیات لکھیں۔ قلبی واردات کا بیان، سادگی، خلوص اور سچائی، رندانہ مضامین، عشقیہ مضامین، خوش آہنگی، عام فہم، سادہ زبان، سہل ممتنع۔ ظفر اقبال کے پہلے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ آب رواں، گل آفتاب۔ ظفر اقبال کے پہلے 2 شعری مجموعے جو 1966 میں شائع ہوئے، پہلی بارش اور درد عاشق کس کے مجموعے ہیں؟ پہلی بارش ناصر کاظمی کا اور درد عاشق احمد فراز کے۔ رمز و ایمائیت کی وضاحت شعری مثال سے کیجیے۔ رمز و ایمائیت سے مراد کسی پوشیدہ بات کو اشاروں میں بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ دلی کا دبستان شاعری اور اردو غزل کے مصنفین کے نام لکھیں۔ دلی کا دبستان شاعری ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، یہ مجوزہ کتب میں سے سوال ہے۔ اردو غزل ڈاکٹر یوسف حسین خان۔ 2015 کا یعنی کہ دوسرا سالانہ امتحان مارچ 2016 میں ہوا، تو یہ اس کے پرچہ جات کے کچھ سوالات ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش اور کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد اور سوتیلے ماموں کا نام لکھیں۔ میر تقی میر کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا جو میر متقی کے نام سے مشہور تھے، اور ماموں کا نام سراج الدین علی خان آرزو تھا جو دہلی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ داغ کے 2 دواوین کے نام لکھیں۔ آفتاب داغ، ماہتاب داغ، گلزار داغ، یادگار داغ۔ یہ وہی سوال ہے جو دہرایا جا رہا ہے۔ فراق گورکھپوری کی کوئی سی 2 شعری خصوصیات کے نام لکھیں۔ تخیل کی رنگا رنگی، رجائیت، تشبیہات و استعارات، کلام میں لطافت۔ حسرت موہانی نے کس کے کلام کی شرح لکھی اور علم عروض پر ان کی کتاب کا نام لکھیں۔ حسرت موہانی نے مرزا غالب کی شاعری کی شرح دیوان غالب کے نام سے لکھی اور علم عروض پر لکھی گئی ان کی کتاب کا نام نکات سخن ہے۔ دیوان اور تنہا تنہا کس کی تخلیق ہے؟ دیوان ناصر کاظمی کی اور تنہا تنہا احمد فراز کی تخلیق ہیں۔ تغزل کی وضاحت شعری مثال سے کیجیے۔ تغزل کی مثال حسرت موہانی کا درج ذیل شعر ہے۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ غلام حمدانی مصحفی کے 2 تذکروں کے نام لکھیں۔ تذکرہ شعرائے اردو، تذکرہ شعرائے فارسی۔ ظفر اقبال کی کوئی سے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ آب رواں، گل آفتاب، رطب و یابس، عہد زیاں۔ اردو شعری تنقید کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا کی کوئی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔
اردو شاعری کا مزاج، تخلیقی عمل، تنقید اور احتساب، نئے تناظر، دائرے اور لکیریں۔ 2016 یہ پہلا سالانہ امتحان ہے۔ یہ اس کے پرچہ جات میں سے پرچے میں سے جو سوالات آئے ہوئے ہیں، میر تقی میر کب پیدا ہوئے، یہ وہی سوال ہے، رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے والد کا نام بتائیں۔ مرزا غالب نے کوئی سے 2 شاگردوں کے نام بتائیں۔ مرزا غالب کے مولانا الطاف حسن حالی، میر مہدی حسن مجروح۔ سہل ممتنع کی وضاحت شعری مثال سے کیجیے۔ میر تقی میر کا یہ شعر سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ظفر اقبال کی کوئی سی 2 شعری خصوصیات تحریر کریں۔ رومانویت، ٹھیک ہے، حقیقت پسندی، تشبیہات و استعارات۔ ناصر کاظمی کے کوئی سے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ برگ نئے، دیوان، پہلی بارش۔ داغ دہلوی جن نوابوں کے درباروں سے وابستہ رہے، یہ وہی سوال دہرایا جا رہا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے کوئی سے 2 ہم عصر شعراء کے نام لکھیں۔ امام بخش، ناسخ، جرت، مرزا اسداللہ خان، غالب، شیخ ابراہیم ذوق۔ شاید اور جانے جانا کس کے شعری مجموعے ہیں؟ شاید جان ایلیا کا، جانے جانا احمد فراز کا۔ صنعت ایہام کی وضاحت شعری مثال سے کیجیے۔ صنعت ایہام، یہ پہلے سوال دہرایا گیا ہے پچھلے پرچہ جات میں۔ مومن خان مومن کا یہ شعر دیکھیے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس کے 2 معنی ہیں، آپ کو پہلے بتا دیے گئے تھے، پہلی ویڈیو میں آپ اس کو غور سے سن کے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اردو شاعری کا مزاج اور اردو غزل کے مصنفین کے نام لکھیں۔ اردو شاعری کا مزاج ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے، یہ مجوزہ کتب میں سے آئی ہوئی ہے، اور اردو غزل ڈاکٹر یوسف حسین خان کی کتاب ہے، یہ بھی مجوزہ کتب میں سے آئی ہوئی ہے۔ غالب، مرزا غالب کب پیدا ہوئے، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ تھا، اور 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ فراق گورکھپوری کی کوئی سی 2 شعری خصوصیات لکھیں۔ تخیل کی رنگا رنگی، رجائیت، تشبیہات و استعارات، کلام میں لطافت۔ رجائیت اور قنوتیت کا فرق واضح کریں۔ رجائیت سے مراد پر امید رہنا، یعنی امید کا دامن تھامے رہنا، جبکہ قنوتیت رجائیت کا متضاد ہے۔ اس سے مراد زندگی کے ایک پہلو کو دیکھنا، یعنی زندگی سے مایوس ہونا، اور امید کا یعنی اٹھ جانا، امید چھوٹ جانا، یہ اس سے مراد لی جاتی ہے۔ ظفر اقبال کے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ آب رواں، گل آفتاب، رطب یابس، عہد ازیاں۔ میر کی خود نوشت ذکر میر ہے، تذکرے کا نام نکات الشعراء ہے، یہ پھر رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ آتش کی کوئی سے 2 شاگردوں کے نام، یہ بھی رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ میر کے کوئی سے 2 ہم عصر شعراء کے نام، یہ بھی رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بارش اور بودلک کس کی تصانیف ہیں؟ پہلی بارش ناصر کاظمی کی اور بودلک احمد فراز کی، ٹھیک ہے۔ صنعت حسن تعلیل کی وضاحت شعری مثال سے کیجیے۔ تعلیل کے معنی علت یا وجہ کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر شعر میں کوئی ایسی وجہ یا علت بیان کرے کہ جو حقیقی نہ ہو بلکہ شاعرانہ ہو۔ شعری مثال درج ذیل ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، وہ تیرا شاعر وہ میرا ناصر، اور لکھنؤ کا دبستان شاعری کس کی تصانیف ہے؟ یہ مجوزہ کتب میں سے یہ سوال آیا ہوا ہے۔ وہ تیرا شاعر وہ میرا ناصر ڈاکٹر حسن رضوی کی ہے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی ہے۔ مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام بتائیں، یہ پھر رپیٹ کیا گیا ہے۔ میر اور مصطفی کے 2 دواوین کی میر اور مصطفی کے 2 دواوین کی تعداد لکھیں۔ میر کے اردو کے 6 دواوین ہیں اور 1 فارسی کا دیوان ہے، جبکہ مصطفی کے دواوین کی تعداد 8 ہے۔ داغ کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔ گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، یہ پھر رپیٹ کیا گیا ہے۔ آتش کے 2 شاگردوں کے نام لکھیں، یہ بھی رپیٹ کیا گیا ہے۔ تغزل کی وضاحت شعری مثال سے کیجیے۔ تغزل کی حسرت موہانی کا ایک شعر دیکھیے۔ تغزل کی مثال میں چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، یہ بھی پہلے سوال رپیٹ کیا گیا ہے۔ رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ نیز ان کا اصل نام کیا ہے؟ رئیس المتغزلین حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام سید فضل الحسن ہے۔ فراق گورکھپوری کی 2 شعری خصوصیات لکھیں۔ تخیل کی رنگا رنگی، رجائیت، تشبیہات و استعارات، کلام میں لطافت، یہ بھی سوال رپیٹ کیا گیا ہے۔ معنی اور تناظر اور لکھنؤ کا دبستان شاعری کے مصنفین کے نام لکھیں۔ معنی اور تناظر یہ مجوزہ کتب میں سے آئے ہوئے سوال، ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی ہے۔ دیوان اور گویا کس کے شعری مجموعے ہیں؟ دیوان ناصر کاظمی کا، گویا جان ایلیا کے۔ ظفر اقبال کے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔
آب رواں پہلا شعری مجموعہ ہے، گل آفتاب، رطب و یابس، عہد زیاں۔ اس کے بعد اردو غزل کے پرچہ میں کتب کے متعلق سوال انہی کتابوں میں سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجوزہ کتب یہی ہیں۔ ان میں سے یہ جو سوال آئے ہوئے تھے اوپر، یہ جیسے معنی اور تناظر کس کی کتاب ہے، تو اسی طرح لکھنؤ کا دبستان شاعری، یہ پڑھی ہے کتاب لکھنؤ کا دبستان شاعری، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی ہے۔ یہ 10 کتابیں ہیں، ان میں سے 2 سوال لازمی آتے ہیں کہ 2 یا کبھی کبھار وہ 1 دے دیتے ہیں۔ ان کو آپ یاد کر لیں گے، اپنے پاس لکھ لیں گے۔ دلی کا دبستان شاعری ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کی ہے، لکھنؤ کا دبستان شاعری ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی ہے۔ 20ویں صدی کا شعری ادب رفیع الدین ہاشمی کی، یہ رفیع الدین ہاشمی ان کی مرتب ہیں، ان کی کتاب ہے۔ وہ 13 شاعر وہ میرا ناصر ڈاکٹر حسن رضوی کی ہے۔ مقدمہ کلام آتش خلیل الرحمن اعظمی کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی ہے۔ اردو کے نمائندہ کلاسیکی غزل گو ڈاکٹر عامر سہیل کی کتاب ہے۔ اردو غزل ڈاکٹر یوسف حسین خان کی کتاب ہے۔ اردو شاعری کا مزاج ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے۔ معنی اور تناظر ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے۔ تو ان کتابوں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کافی سارے سوال یہ پاس پیپر میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے 2 نمبر کا آپ کا سوال یہاں سے لیتے ہیں، باقی 18 نمبر کے سوال جو اوپر میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں غزل کے پرچے میں سے، وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا غزل کا پرچہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آپ ان کو یہ 3 پارٹ جو غزل کے پرچے